اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج کا جو یہ کلپ ہے وہ لیسن نمبر 167، اور آج چونکہ غدیر کے ایام چل رہے ہیں، کل یوم غدیر ہے، لہٰذا میں نے یہ بہتر محسوس کیا کہ غدیر ہی کے اوپر جو ہے نا کچھ کہا جائے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، جب رمضان کے روزے مکمل ہوتے ہیں تو عید الفطر ہوتی ہے، اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو عید غدیر ہوتی ہے۔ عید غدیر ہماری سب سے بڑی عید کا نام ہے۔ یہ وہ عید ہے کہ جس میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان ہوا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر عید سے زیادہ اس میں خوشی منائی جائے، اس لیے کہ یہ عید ہماری ایمان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں علی ہے تو یہ عید ضرور مناتا ہے، اور یہ عید مولا کی ولایت کا اعلان کھلم کھلا طریقے سے عام طور سے حاجیوں کے مجمع میں 1,24,000 حجاج کے درمیان میں پروردگار عالم نے اعلان کروا کے بتا دیا کہ دیکھو یہ بہت اہم پیغام ہے، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اور جس نے مخالفت کی تھی وہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، روزہ دار بھی تھا، رسول اللہ کے ساتھ حج کیا تھا، معمولی بات نہیں ہے، اس پہ عذاب نازل ہوا اور وہ ختم ہوا، چبایا ہوا بھوسا کی طرح ہو گیا۔ اس بھوسے میں نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، حج بھی تھا، نہ اسے اس کی نمازیں بچا سکی، نہ روزے بچا سکے، نہ حج بچا سکا، نہ رسول کی صحابیت اسے بچا سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کی ولایت کا منکر تھا۔ اب لوگ اعتراض کرنے والے طرح طرح کے ملتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کس امام نے اس عید کو منایا بتائیے۔ عجیب، میں بتاتا ہوں خود مولا کائنات نے کیسے عید منائی۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام صفین کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کہا رک جاؤ، آج یوم غدیر ہے۔ روک دیا گیا قافلہ۔ مولا نے پوچھا تم بتاؤ، دیکھیے غدیر کو گزرے ہوئے 25 سال ہو گئے تھے۔ آج مولا کہتے ہیں کہ آج کا روز یوم غدیر ہے، تم بتاؤ غدیر میں کیا ہوا تھا۔ اچھا، سچویشن ایسا ہے، اس وقت جس کی عمر 24 سال کی تھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے غدیر میں، جس کی عمر 30 سال کی تھی وہ 5 سال کے چھوٹے رہے ہوں گے، لہٰذا غدیر میں آئے نہیں ہوں گے، جس کی عمر 50 سال یا 60 سال کی تھی غدیر میں، ان میں سے بہت سے دنیا سے گزر گئے تھے۔ تو جو مولا نے کہا کس نے غدیر اپنی آنکھوں سے دیکھا بتاؤ؟ بہت کم افراد کے ہاتھ اٹھے۔ مولا نے کہا کہ تم اٹھو، تم اٹھو، تم اٹھو، تو 30 افراد کو مولا نے اشارہ کیا اٹھو، اس پتھر پہ جاؤ اور ایک ایک آدمی بتائے کہ غدیر میں کیا ہوا۔ ایک ایک آدمی جاتا رہا بتاتا رہا، اس میں سے 3 ایسے نکلے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا خیال کہیں اور تھا، میں نے توجہ نہیں دی تھی رسول نے کیا کہا۔ ایک نے کہا کہ میری آنکھیں کمزور تھی، میں دیکھ نہیں پایا تھا۔
ایک نے کہا میرے کان کم سنائی دے رہے تھے، میں سن نہیں پایا۔ مولا نے فوراً سزا دی۔ کیا سزا دی؟ ایک سے کہا کہ تو دنیا سے ایسا پیاسا جائے گا، جتنا بھی پانی پلایا جائے تو تیری پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ تو نے ہماری ولایت کو چھپانے کی کوشش کی۔ دوسرے سے کہا کہ تو دنیا سے اندھا جائے گا، فوراً اندھا ہو گیا۔ تیسرے سے کہا کہ تیرے ماتھے پہ ایک ایسا سفید داغ پیدا ہوگا، تو اپنے امامے سے لاکھ چھپانے کی کوشش کرے گا لیکن چھپا نہیں پائے گا، کیونکہ تو نے ہماری فضیلت کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو پتہ چلا کہ جو فضائل امیر المومنین کو چھپانے کی کوشش کرے وہ لائق معافی نہیں ہے، فوراً امام سزا دیتے ہیں اس کو۔ اب یہ غدیر ایسی عید ہے جس میں بچوں کو عیدی بھی دینا چاہیے، تاکہ انہیں اہمیت کا پتہ چلے کہ غدیر کیا ہے اور انتظار رہے غدیر کا۔ غدیر میں کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ روزہ جو ہے غدیر کا بہت زیادہ ثواب۔ کل یوم غدیر ہے، بھولیے گا نہیں، روزہ کو مس مت کیجیے، اس لیے کہ غدیر کے روزے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کسی کو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دنیا کی عمر کے برابر کی عمر مل جائے، یعنی جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر جب تک دنیا رہے گی تب تک کی عمر مل جائے، اور روزانہ اگر وہ روزہ رکھے تو جتنا ثواب ہوگا اتنا ثواب ایک روزہ یعنی غدیر کے روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب بتائیے یہ معلوم ہونے کے بعد کوئی اس روزے کو مس کر سکتا ہے؟ بالکل مس نہ کیجیے گا۔ اچھا، اس غدیر کے روزے دار کو افطار کرانا بہت زیادہ ثواب ہے، وہ بھی کوشش کیجیے گا افطار کرا سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زوال سے پہلے غسل کرے، اور اس کے بعد جو ہے غسل باقاعدہ نیت کے ساتھ کرے، میں غسل لیتا ہوں یوم غدیر کا قربتاً اللہ، تو انسان کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز، 2 طرح کی نمازیں بتائی جاتی ہے۔ ایک ہے 2 رکعت نماز، نیت ہوگی کہ یوم غدیر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں قربتاً اللہ۔ اب اس کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ، 10 مرتبہ انا انزلنا، 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ دوسری رکعت میں بھی یہی چیز، بعد الحمد 10 مرتبہ قل اللہ احد، 10 مرتبہ انا انزلنا، 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ باقی رکوع سجود صبح کی نماز کی طرح۔ کہتے جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے درجات بلند کرتا ہے پروردگار۔ اور کوشش کریں کہ اس دن نئے لباس پہنے، اگر نیا نہیں ہے تو اچھا صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے، اس کے بعد یہ نماز پڑھے۔ اور دوسری رکعت مختصر سی ہے، بالکل صبح کی نماز کی طرح پڑھیں گے آپ۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی یوم غدیر کی، وہ پڑھ لیجئے۔ پھر سجدے میں جائیں گے 100 مرتبہ شکرن للہ، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، زیارت امین اللہ، مولا کائنات کی مخصوص زیارت، اور پھر زیارت غدیر، وہ بھی آپ کو مل جائے گی کتابوں میں۔ یہ چیزیں آپ ضرور انجام دیں، اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے اور بہت زیادہ انسان کو فائدہ، اس کے ساری حاجتیں پوری ہوں گی، دنیاوی اور اخروی ساری حاجتیں پوری ہوں گی، اس کی بیماریاں دور ہوں گی، دشمن دور ہوں گے، لہٰذا اس کو مس نہ کریں۔ باسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و بیہا والوہا بنوہا، یوم غدیر کو ہمارے لیے بہت زیادہ مبارک قرار دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔